بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کیس تو میں خود ہی سنوں گا۔ حکومت کے اعتراض کے باوجود چیف جسٹس ڈٹ گئے، کیس سنا بھی، اور ان کا کہنا ہے کہ آڈیو ٹیپس ریلیز کیوں کی، بجائے اس کے کہ یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا اس میں جرم ہوا ہے، کیا غلط کام ہوا ہے، اور جو غلط کام کرنے والے ہیں وہ پکڑے جائیں۔ وہ کہہ رہے ٹیپ ہی کیوں آئی ہے۔ لیکن جناب، آپ آڈیو لیکس کو روک رہے ہیں تو دوسری طرف ویڈیوز پر ویڈیوز آ رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے اہم رہنما کی ایک خاتون رہنما کے ساتھ ننگی ویڈیو، فحش ویڈیو وہ وائرل ہوئی ہے، اور کیا چیف جسٹس صاحب اس پر بھی کوئی نوٹس لیں گے؟ اور عمران خان صاحب کے وکیل بھاگ رہے ہیں اور وزیر رو رہے ہیں، اور جو رو رہے ہیں وہ تو چھوڑ کر جا رہے ہیں، ظاہر ہے رونے کے ساتھ ساتھ وہ جا رہے ہیں، لیکن جو چلے گئے ہیں ان کی کہانیاں، مزیدار سی کہانیاں کہ کیا کیا خرچے کرتے تھے اور کہاں سے کرتے تھے اور کیسے کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو آج سپریم کورٹ میں کیس تھا۔ کیس کیا تھا؟ آڈیو لیکس کا، اور آڈیوز کے ذریعے پکڑے جانے تھے کچھ لوگ، جس کے لیے حکومت نے ایک کمیشن بنایا، عدالتی کمیشن، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی ہوئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ درخواستیں لے کر پہنچ گئے، جس میں عمران خان صاحب سب سے اہم، جو سب سے ناقابل فہم درخواست ہے، ویسے تو سمجھ آتی ہے لیکن ٹیکنیکلی دیکھیں، قانون کے مطابق دیکھیں تو سب سے ناقابل فہم درخواست عمران خان صاحب کی تھی، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اس میں کہیں بھی انوالو نہیں تھے، لیکن ان کے چاہنے والے سارے پھنس رہے تھے۔ کون؟ پرویز الہی صاحب، جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب، خواجہ طارق رحیم صاحب، جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب، موجودہ چیف جسٹس صاحب کی ساس صاحبہ، اور ظاہر ساس ہے تو آس ہے، وہ ساس سے پھر چیف جسٹس صاحب تک کی بات آنی تھی نا، تو یہ سب لوگ پھنس رہے تھے۔ ان کی آڈیوز تھیں، لیکن پھر اور بھی درخواستیں آ گئی، زبیری صاحب ماشاءاللہ ان کی بھی درخواست آ گئی، اور سپریم کورٹ کا ایک بینچ، لارجر بینچ 5 رکنی، چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں آ کر بیٹھ گیا، اور حکومتی وکیل نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمیں چیف جسٹس صاحب کی اس میں شمولیت پر اعتراض ہے۔ اچھا، بات بھی ٹھیک ہے کہ ڈائریکٹ پارٹی جو خود انوالو ہے، مطلب ان کی ساس تھی، تو انہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی موریلٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، قانون میں ممکن ہے یہ گنجائش ہو، لیکن کوئی موریلٹی بھی تو ہوتی ہے نا، کوئی اخلاقیات جس کا درس دیا جاتا ہے، جس کے لیے میں بہت کچھ سنایا جاتا ہے۔ تو جج صاحب نے کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ یہ اعتراض کریں گے، لیکن ریجیکٹڈ، یہ میں کہہ رہا ہوں ریجیکٹڈ، مطلب یہی تھا نا اس کا کہ ریجیکٹڈ، آپ کرتے رہے اعتراض، ایسی کی تیسی کرائیں اعتراض، میں ہی سنوں گا۔ اور اس میں سارا زور چیف جسٹس صاحب کی طرف سے، جسٹس منیب اختر صاحب کی طرف سے، سب لوگوں کی طرف سے رہا کہ ٹیپ کیوں ہو رہی ہیں، آڈیوز کیوں ٹیپ ہو رہی ہیں، فون کالز کیوں ٹیپ ہو رہی ہیں، اور یہ ریلیز کیوں ہو رہی ہیں، یہ غیر آئینی ہے، فلاں کیس میں غیر آئینی تھا، فلاں کیس میں غیر آئینی تھا، فائز عیسیٰ صاحب کے کیس میں ہم نے فیصلہ سنا دیا تھا، بے نظیر بھٹو کے کیس۔ او بھائی، جو ایک آپ کا کمپلیننٹ ہے عمران خان، وہ یہ کہتا ہے، اس کا ریکارڈ پر چیزیں بیان ہیں، اس کے پروگرامز کی فوٹیجز ہیں، جس پہ وہ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے آئی ایس آئی میری ریکارڈنگ کرتی ہے، وزیر اعظم کی ریکارڈنگ کرتی ہے، اور وہ ہونی چاہیے۔ اچھا، بڑی بڑی ریکارڈنگز ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں، سینسٹیو ایشوز سامنے آئے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ہاں، اس پہ وہ ساری درخواستیں آ گئی ہیں۔ درخواستیں آئی کیا، اب بندہ کیا کہے کیسے آئی ہوں گی، سب کو سمجھ آ رہی ہے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ درخواستیں، ہم نے پہلے دیکھا ہوا ہے کہ عدالتوں نے لوگوں کو بلایا ہے کہ آپ عدالت میں آئیں جناب، سیاسی بیان کی طرح تقریریں کر کے کہا ہے کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، آپ عدالت میں آئیں، ہم سے ریلیف لیں، یہ ہم نے پہلے ماضی میں دیکھا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں نا، چیزیں کس طرف جا رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے، تو وہ یہ سارا ہوا، اور فائنلی انہوں نے سماعت مکمل کر کے ایک مختصر فیصلہ سنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اسے محفوظ کر لیا اور فیصلہ سنایا جائے گا۔ کبھی امکان یہ ہے کہ وہ اس بینچ کو کام کرنے سے روک دیں گے ٹیکنیکل بنیادوں پہ کہ جی چیف جسٹس سے کیوں نہیں پوچھا گیا یہ بینچ بنانے کے لیے، اور چیف جسٹس کی مرضی ہے وہ اس کمیشن بنانے سے پہلے اس کمیشن میں شامل ہو یا نہ ہو۔ اچھا، یہ سپریم کورٹ کا رائٹ ہے، اختیار ہے کہ ہم بینچ جس کا مرضی بنائیں۔ حضور، سپریم کورٹ آپ اکیلے چیف جسٹس نہیں ہے، یہ قانون بن گیا ہوا ہے جس کو آپ نے زبردستی روکا ہوا ہے، اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں آپ آ کے نا، تو کتنی دیر چلے گا آپ نے بھی تو جانا ہی ہے۔ اور پھر جیسے خیر اب میں کیا کہوں، جانے والوں کی چیزیں بھی پھر سامنے آتی رہتی ہیں، ثاقب نثار صاحب کی اتنی ساری چیزیں آ گئی ہیں تو کسی کی بھی آ سکتی ہیں، کھوسا صاحب کی بھی آ سکتی ہیں، چودھری صاحب، افتخار چودھری صاحب کی بھی آ سکتی ہے، بہت سے جو چلا جاتا ہے اس کی چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، آئیں گی،
اور اب تو لازمی ہو گیا ہے، اب جو حالات ہو گئے اس میں تو لازمی آئیں گی. بہر حضور آپ یہ آڈیو لیکس کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ تو اب ویڈیوز پہ جا رہے ہیں. اس کا فیصلہ آئے گا وہ سمجھ آ رہا ہے ویسے تو ہمیں. اس کے بعد ہاں حکومت کی آلٹرنیٹ کیا اس میں حکمت عملی ہے، یہ اب ہم کل ڈسکس کریں گے اگلی ویڈیو میں کہ حکومت نے پھر اس کے بارے میں کیا پلان کیا ہے، جو کہ آج پرابلی یا کل فیصلہ اناؤنس ہونے کے بعد کی بات ہے. اچھا آ رہی ہیں ویڈیوز. میں نے کل ذکر کیا تھا ایسی ویڈیو سرچ کا جو ان دا بیل نامی ویب سائٹ نے جو چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ ان کی پریفرنسز کیا ہیں ایک خاص حوالے سے، تو وہ ذکر کیا تھا. لیکن فحش اور ننگی ویڈیوز تو آئی جا رہی ہیں. اچھا ابھی فی الحال ایک ہی پارٹی ہے، چونکہ ان کے ویسے تو عمران خان صاحب کی بھی ہم نے بڑے بازگشت سنی ہے ایسی ویڈیوز کی، اور اس پہ حیرت یہ ہوتی تھی یا کہا یہ جاتا تھا کہ آپ ڈریں اس وقت سے جب اس قسم کی ویڈیوز آ جائیں گی. ایک تو نارمل ہے نا خواتین اور بندوں کی، ان کی تو خیر اس سے بھی آگے جانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ کیا ویڈیوز آنی ہیں وہ تو بعد میں پتہ چلے گا. ابھی فی الحال عمران خان صاحب کے جو ایک معاون خصوصی تھے افتخار درانی صاحب، ان کی ایک فحش ویڈیو آ گئی ہے، اور وہ خاتون بھی پی ٹی آئی کی ہی ہیں. اچھا اب یہ کس حد تک سچ ہے کس حد تک جھوٹ ہے، کسی کی طرف سے آ جانا چاہیے تھا، کوئی اس پہ تردید آ جانی چاہیے تھی، افتخار درانی صاحب کی طرف سے آ جاتی، لیکن کوئی نہیں آئی ہے تردید. اچھا تب بھی یہ کوئی ضروری نہیں ہے 100% ہو، اس کی بات ہو سکتی ہے، ہاں فرانزک ہو سکتا ہے. پہلی بات تو وہی جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ لوگوں کے پرسنل ایشوز ہیں، اس کو اس طرح سے نہیں مارکیٹ میں لانا چاہیے. لیکن چونکہ عمران خان صاحب جس طرح سے تبلیغ فرماتے تھے، جس طرح سے وہ لوگوں کی تضحیک فرماتے ہیں، جس طرح وہ لوگوں کے خلاف تقریریں کرتے ہیں، جس طرح وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہتے ہیں، جس طرح سے وہ ہمیں ریاست مدینہ کی تشکیل نو کا ایک نیا ماڈل اس طرح کا ماڈل بنانے کی باتیں کرتے ہیں، جیسے وہ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے اپنی تقاریر کا آغاز کر کے ایک مذہبی ٹچ دیتے ہیں، جیسے وہ ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یاد کراتے ہیں، تو اس کے بعد پھر ان کے بارے میں اور ان کی پارٹی کے بارے میں ایسی چیزیں آنا ایک نارمل سی چیز بن جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ مذہبی ٹچ دے رہے ہوتے ہیں. تو ان کی بھی آگے ویسے بھی خیر وہ کہتے ہیں نا مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس، تو وہ جیسی کمپنی ویسے لوگ. خان صاحب کی تو ابھی تک لوگوں تک نہیں پہنچی ہے چیزیں، لیکن ان کے دوستوں کی جو آنے کا ایک سلسلہ جاری ہے اس میں یہ افتخار درانی صاحب کی بھی ویڈیو آ گئی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے وکیلوں کے بھاگنے کی اور ان کے وزیروں کے رونے کی بات بھی چل رہی ہے. مطلب یہ کنٹینیوٹی میں ایک پروسیس چل رہا ہے. وکیل ان کے ہیں بابر اعوان صاحب بھاگ گئے ہیں لنڈن، اور وہاں جا کر بیان دے رہے ہیں، ٹویٹ کر رہے ہیں بابر اعوان صاحب کہ میں تو اپنے ایک پہلے سے پلانڈ اس کے لیے دورے پر آیا ہوں، اور میری دوائیں پاکستانی ہیں، میرے ڈاکٹرز پاکستان میں ہیں. حضور کیا باتیں سنا رہے ہیں ہمیں دوائیں پاکستانی ہیں تو پاکستانی دوائیں وہاں نہیں پہنچتی، کوئی اور ڈاکٹر وہاں نہیں ملتا. کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے آپ کو؟ آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ آپ نو فلائی لسٹ میں آپ کا نام نہیں تھا، یا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ڈیل کی ہو. آج کل تو ڈیلیں بھی بہت چل رہی ہیں نا، جس کی ڈیل ہوتی ہے وہ لانڈری بھی چل رہی ہے، ایک ڈرائی کلیننگ والی بھی، تو ممکن ہے آپ کوئی ڈیل کر کے بھاگ گئے ہوں. تو آپ کو بھاگنا مبارک ہو کہ آپ بچ گئے ہیں. تو ویسے تو آپ بڑے کھلاڑی ہیں بہت ساری چیزوں میں، آپ کے بہت سے قصے ہیں، خیر وہ بعد میں سنائیں گے. ابھی فی الحال آپ کو مبارک ہو کہ آپ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. تو خان صاحب آپ کا ایک ساتھی بھاگ گیا ہے. خان صاحب بھی بڑے کمال کے آدمی ہیں نا. ایک بیان انہوں نے دیا تقریر میں، فرمایا کہ ڈٹ جائیں، موت آ جائے تو آ جائے، زندگی کی کیا پرواہ ہے. اور دوسرا تقریر آتی ہے انہوں نے کہتا ہے چھپ جائیں، گرفتار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ کے دوست آپ کے لوگ بھاگ رہے ہیں، چھپ نہیں سکتے زیادہ دیر. کتنی دیر چھپیں گے؟ پولیس اور تمام ادارے جو ہے نا جب پیچھے لگے ہو نا، زیادہ دیر چھپا نہیں جا سکتا. جن کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں وہ بھی نہیں چھپیں گے. ایک ہی حل ہے، ڈیل کر کے یا غیر قانونی طور پہ. جو پاکستان سے بھاگ جائیں گے، ان کے علاوہ جو پاکستان میں موجود ہوں گے وہ سارے پکڑے جائیں گے. جنہوں نے پکڑے جانا ہے وہ سارے پکڑے جائیں گے، انکلوڈنگ خان صاحب اور ان کی اہلیہ محترمہ. کتنے دن رہ گئے ہیں یہ ضمانتیں؟ کتنے دن چلیں گی؟ کبھی تو ختم ہوں گی نا. تو اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ جب تفتیش کے لیے جائیں گے یا جب اویلیبل ہوں گے گرفتار ہو جائیں گے. آج کل تو زمان پارک سے بھی اٹھانا بڑا آسان ہے، کوئی بندہ نہیں ہوتا وہاں، خالی سڑکیں پڑی ہیں، کوئی ناکے نہیں ہے، کوئی ٹائیگرز، کوئی وہ ہیومن شیلڈ، کوئی فورس، کچھ نہیں ہے. پولیس والے جائیں گے اٹھا کے لے آئیں گے. تو اور خان صاحب کو بھی سمجھ آ رہی ہے اب یہ سارا ہونے جا رہا ہے. دوسرے ان کے وزیر رو بھی پڑے ہیں. مراد راز صاحب نے بھی پارٹی چھوڑ دی ہے، اسی ڈگر پہ جا رہے ہیں جس پر باقی سب جا رہے ہیں، اسی طرف جا رہے ہیں جہاں سے آئے تھے، باقی سب آئے تھے اسی طرح واپس جا رہے ہیں. تو لیکن وہ رو پڑے ہیں. انہوں نے اپنی اناؤنسمنٹ کے دوران کہ آج سے عمران خان اور
پی ٹی آئی سے میں نے اپنے راستے جدا کر لیا اور 9 مئی والی دہشت گردی کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے، اور یہ ساری چیزیں کر کے وہ جا رہے ہیں. اس دوران وہ رو بھی پڑے ہیں. نو ڈاؤٹ محبت ہو جاتی ہے لوگوں سے. آپ نے ایک بلی کا بچہ پالا ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے، آپ نے کبوتر اور طوطا پالا ہو تو اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. تو گدھا چلے باقی چھوڑیں، لیکن ہاں ایک انسان سے بھی اپنے محبت کر لی ہے تو ٹھیک ہے، وہ جذباتی ہو سکتا ہے، بندہ رو سکتا ہے، لیکن چلے تو اور بھی بہت سے گئے ہیں. فردوس عاشق اعوان صاحبہ بھی چلی گئی ہیں. ویسے تو جب وہ منسٹری چھوڑی تھی انہوں نے تب وہ روئی تھیں. ہمیں یاد ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کی کیبنٹ میں جب انہیں تبدیل کیا گیا تھا یا فارغ کیا گیا تھا تو وہ باقاعدہ رو پڑی تھی. تو اس دفعہ وہ روئیں تو نہیں ہے لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑ دیا، جہاں اور بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں انہوں نے چھوڑ دیا. اور ان سے پہلے کل مسرت چیمہ صاحبہ نے چھوڑی تھی. ان دونوں میں مشترک چیز یہ ہے کہ دونوں پنجاب حکومت کی ترجمان رہی ہیں، اور دونوں کی عیاشیاں، فراڈز اور بے ایمانیاں ان کے قصے بے شمار ہیں. اس میں سے میں چھوٹی چھوٹی سی چیزیں 2-3 آپ کو سنا دوں. اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں اگین وہی بات کہ صاف چلی شفاف چلی، سارے چور ہیں، سارے ڈاکو ہیں، سب اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. یہ جو ایماندار ٹولہ ایک آیا تھا جنہوں نے ریاست مدینہ بنانی تھی اور جنہوں نے ایک ایماندار سیٹ اپ بنانا تھا، ان کی باتیں تو پھر شیئر ہونی چاہیے نا. فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے بارے میں پرانی سٹوری میں ایک مرتبہ پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ وہ موبائل فونز، آئی فونز لے کر کسی سے اور مارکیٹ میں اسی دکان پر واپس بھجوا دیے کیونکہ رسید سمیت لیے تھے. جب وہ پنجاب حکومت کی ترجمان بنی عمران خان صاحب کے دور میں، تو ایک تو ان کی رہائش تھی گورنر ہاؤس میں. اچھا وہ نومینل سے چارجز بھی ہوتے ہیں، خرچہ ہوتا ہے، تو وہ سارا خرچہ بھی ان کی وزارت اطلاعات حکومت پنجاب جو ہے وہ پے کرتی تھی. یہاں تک کہ ان کا میک اپ مین یا ویمن جو بھی کہہ رہے ہیں آپ، میک اپ والے لوگ جو تھے ان کی ٹیم، ان کا خرچہ بھی وہی پے کرتے تھے. اور آپ سوچیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ ماشاءاللہ میرے جیسا بندہ ہو تو ہلکا پھلکا سا، وہ صحت مند بھی بہت ہے، ان کا تو میک اپ بھی کافی سارا ہوتا ہوگا نا، تو وہ سارے کے پیسے بھی حکومت پنجاب دیتی تھی. اور جناب وہ پارٹی کے جو ایشوز ہوتے تھے، گیدرنگز اور جس طرح کی بھی، ان کے لیے بھی کھانا فردوس عاشق اعوان صاحبہ کے احکامات پر یہیں سے جاتا تھا، ان کی منسٹری سے ہی. اور جب وہ جانے لگیں تو گورنر ہاؤس کے کمرے میں وہ جو LCD اور دیگر سامان لگا ہوا تھا وہ بھی اٹھا کر ساتھ لے گئی. اچھا ہم تو آج ڈسکس کر رہے ہیں نا، عمران خان صاحب کی حکومت تھی وہ ان کے جانے کے بعد بھی رہی، کبھی کسی نے نہیں پوچھا یہ چوریوں کو، ڈکیتیوں کو، فراڈ کو، لٹ مار کو، کبھی کسی نے نہیں پوچھا. ان سب کو وہ جائز اور حلال سمجھتے تھے. ہاں جو چوری عمران خان صاحب کے بجائے نواز شریف صاحب کے دور میں ہوئی ہے یا آصف زرداری صاحب کے دور میں ہوئی ہے، اس کے لیے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ہی ذمہ دار ہیں اور وہی چور اور ڈاکو ہے، لیکن عمران خان صاحب بالکل نہیں ہے. اسی طرح مسرت چیمہ صاحبہ کا مسئلہ ہے، ان کے ایک ایک دن کے کھانے کے بل جو آتے تھے وہ 70 ہزار روپے کا آتا تھا. ٹھیک ہے وہ منسٹری کو چلا رہی تھی، انفارمیشن منسٹری کو چلا رہی تھی، اور باعث اس طرح کی تھی کہ ان کے دور میں کئی اخبارات اور TV چینلز کے اشتہارات بند ہوتے تھے عمران خان صاحب کے دور میں. تو محترمہ مسرت چیمہ صاحبہ کو اگر اس اخبار اور TV کے خاص کا تو بہت ہی زیادہ انہیں پرابلم تھا، ان کا کوئی نمائندہ اگر وہاں پہ نظر آ جاتا تھا ان کے ڈپارٹمنٹ میں، ان آفس میں، ان کے آفیسز میں، تو وہ اس سے تو مل لیتی تھی، ہاں کیا حال ہے، کیسے ہیں، لیکن اس کے بعد پوری ٹیم کی حاضری ہو جاتی تھی کہ بتاؤ مجھے کوئی ایک غلطی سے بھی کوئی چھوٹا سا اشتہار بھی اس اخبار یا TV چینل کو تو نہیں چلا گیا، میں چھوڑوں گی نہیں کسی کو. یہ لوگ وہ فرعون بنے ہوئے تھے. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ان کی جو ایک خدائی قائم ہو گئی ہے، ان کی جو حکومت قائم ہو گئی ہے، یہ ہمیشہ رہے گی. چونکہ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ 15-20 سال کے لیے تو اب آپ آ گئے اور کسی اور نے نہیں آنا، تو جو مرضی کریں، سیاہ کریں، سفید کریں، لوگوں کو لوٹیں، ڈاکہ ڈالیں، کھائیں پئیں، مار دیں، بند کر دیں، اخبار اور TV کو بند کر دیں، آفیسز بند کرا دیں، لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیں، آپ جو مرضی کریں، آپ کو کھلی چھٹی ہے، کھلی آزادی ہے. یہ وہ مسرت چیمہ صاحبہ اور فردوس عاشق اعوان صاحبہ، یہ دونوں وہ خواتین تھیں جو اب تقریباً روتے ہوئے رخصت ہو گئی ہیں. اور وہی والا شعر میں دوبارہ دہراؤں گا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. شکریہ.